بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا فہم قرآن کے ڈے 146 میں استقبال کرتی ہوں. الحمدللہ کل ہم لوگوں نے سورہ الزخرف شروع کر دیا تھا اور ہم لوگوں نے آیت نمبر 35 تک ہم لوگوں نے کل دیکھا تھا، رائٹ؟ تو چلیے کل کیا کیا پڑھے تھے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں پہلے تو قرآن کا انٹروڈکشن بتا رہے ہیں، رائٹ؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہم دیکھے. پھر ہم لوگوں نے سفر کی دعا ہم لوگوں نے دیکھی، اس کا کس طریقے سے سفر کی دعا ہمارے لیے آخرت کا ریمائنڈر ہے. ہم لوگوں نے یہ دیکھا اور انشاءاللہ ہوپ فلی آپ لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو، یعنی کہ پہلے تو پڑھتے تھے پر اب آخرت کی یاد کے حساب سے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد بھی کر لے انشاءاللہ. بہت ہی چھوٹی سی سمپل سی دعا ہے، چھوٹے مطلب دو آیت پر مشتمل ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھے کہ کس طریقے سے ان کا باطل عقیدہ ہے کہ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں وہ لوگ قرار دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس باطل عقیدے کی تردید اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور پھر ساتھ میں توحید کی طرف دعوت. اور جو مشرکین مکہ کے پاس یہ تھا کہ مال اور دولت وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی علامت ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ مال اور دولت یا دنیا کا جاہ اور رتبہ جو بھی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی علامت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ جن سے خوش ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مال اور دولت عطا کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے ان کو مال اور دولت سے محروم کرتے. یہ کوئی کرائیٹیریا دنیا میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ مال اور دولت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ مال اور دولت عطا کرے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ یہاں پر یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے جیسا دیکھا نا کہ جو ہم لوگ پارٹ ہمارا 4 جو شروع ہو رہا ہے تو اس میں 3 انبیاء اکرام کے توحید کا ذکر ہے. تو پہلے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا. تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ابھی فی الوقت چل رہا تھا، اور ابھی موسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ابھی نہیں آیا. تو ابھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو ہے کس طریقے سے اپنی قوم کو دعوت دی اور ان سے برات کا اظہار کیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ فور فادرز کو ماننا ہے، فالو کرنا ہے، تو ان کو فالو کرو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی تمہارے فور فادر تھے. اور پھر ساتھ میں اب جو میں بتا رہی تھی کہ جو ان کا عقیدہ تھا یا ان کی جو سوچ تھی کہ مال اور دولت کامیابی کی علامت ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ٹھیک ہے تم یہ مال اور دولت لے لو. اللہ تعالیٰ تو اپنی جو رحمت ہے، یعنی کہ جو نبوت ہے یا جو دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے اور ہدایت کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. اور انفیکٹ اگر یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام کافروں کی بیٹھنے کی جگہ، چڑھنے کی سیڑھیاں، ان کے جو تخت ہے، یہ تمام کو سونے اور چاندی کے اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنا لیتا. ٹھیک ہے، تو ابھی آیت نمبر 35 ہم لوگ جو ہے کل جو ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ آیت نمبر 33 34 اور 35 میں کہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ سونے اور چاندی کی بنا لیتا. اور دیکھیں کہ یہی آیت جو 35 ہے اسی کے نام پر زخرفن جو لیٹر یہاں پر جو ورڈ آیا ہے اسی پر یہ سورہ کا نام زخرف رکھا گیا ہے، کیونکہ زخرف کا مطلب جیسا میں بتائی تھی نا کہ کوئی بھی زینت کی چیز کو کہتے ہیں، اور زینت یوزولی کسے اختیار کیا جاتا ہے؟ سونے سے اختیار کیا جاتا ہے. تو ابن عباس اور قتادہ اور صدی اور ابن زید کا قول ہے کہ زخرف کے معنی یہاں پر سونے کے ہیں، تو اسی لیے ترجمے میں ہم سونا اس کا ترجمہ لیتے ہیں. تو اب اس میں کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ دنیا کی متاع ہے، اور آخرت اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے آخرت میں صرف اور صرف جو نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، وہ متقین کے لیے ہے. جیسا حدیث میں آتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے برابر بھی اگر دنیا کی وزن اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی کوئی بھی قیمت ہوتی، کتنی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی قیمت رہتی، وزنی اس کی جتنا وزن ہوتا، مچھر کے پر کا کتنا وزن ہوتا سوچے آپ، کچھ بھی نہیں، نتھنگ، نو کے نل کے برابر جو ہے ہوتا، اگر اتنی بھی دنیا کی وقت ہوتی اللہ کے نزدیک، اتنی بھی دنیا کی ویلیو اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی اللہ تعالیٰ نہیں پلاتے. ٹھیک ہے، تو ترمذی کی حدیث ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلیئرلی بتا دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی اللہ کے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے، دنیا کی ویلیو اللہ تعالیٰ کے پاس ذری بھی نہیں ہے. اور یہ جو مال اور دولت دے رہے، یہ تو دنیا کی آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ دے رہے، پر اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ آخرت اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے صرف متقی کے لیے ہے، متقین کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت رکھے ہوئے. جیسا یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بہت ہی پیاری حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اس چٹائی کی وجہ سے، چٹائی آپ لوگ جانتے ہیں نا، نیچے جو میٹ بچھائی جاتی ہے، تو اس چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جسم مبارک پر پڑ گئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو واقعہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے ہمارے 28 پارے میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ازواج مطہرات سے نہیں ملنے کا، ایلا جو واقعہ ایلا ہم کہتے ہیں، نہیں ملنے کی قسم کھائے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی ایک جگہ پر بالا خانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. تو جب آرام فرما رہے تھے اور جو چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے اتنی رف وہ چٹائی تھی کہ اس کے پورے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پڑ گئے. تو جب عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھے، تو آؤٹ آف لو، اور پھر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ان کی محبت کی جو شدت تھی، تو وہ دیکھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عمر بن خطاب جو اتنے اسٹرانگ جو صحابی، ہم جس کو ہمیشہ جب بھی اسٹرانگ صحابی کا ذکر آتا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ہماری نظروں میں آتے ہیں. تو وہ صحابی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے، اور یہ کہے کہ اے اللہ کے رسول، یہ خیسر اور خسرا بے حد خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو بادشاہ ہے قیصر اور کسرا کے یہ جو بادشاہ ہے، بے حد خوشحالی کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، پر آپ اللہ تعالیٰ کے تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب میں پسندیدہ مخلوق ہیں، سب سے فیوریٹ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، اور آپ کا یہ حال، یعنی کہ ان کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس حال میں ہے کہ آپ کے پاس ایک جو ہے نرم بستر بھی نہیں ہے. تو پھر اس پر کتنی پیاری بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن خطاب، کیا تمہیں کوئی شک ہے، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کا سب سے فیوریٹ بندہ ہوں یا نہیں ہوں، یہ تمہیں شک ہے؟ یعنی کہ تم یہ دنیا کا مال اور دولت دیکھ کر تم ڈیسائیڈ کر رہے کہ کون فیوریٹ ہے، یعنی کہ خیسر اور خسرا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کر دیا تو وہ فیوریٹ ہے، اور میرے پاس نہیں ہے تو کیا میں فیوریٹ نہیں ہوں؟ کیا تمہیں کو اس بارے میں شک ہے؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے حصے کی اچھی چیزیں انہیں ان کی اسی دنیاوی زندگی میں دے دی گئی ہے، یعنی کہ ان کے لیے کیا ہے، دنیا کی زندگی میں ہی ان کو ساری اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیے، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تمام متقین کے لیے کیا ہے، آخرت میں ہے. تو دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں، اسی کا کنٹینیوشن ہے، مطلب سملر روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو، یعنی کہ ہمارے لیے کیا رہیں گا، آخرت کی زندگی میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں رہیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے انعامات رہیں گے، دنیا کی زندگی میں ان کو مل جا رہا، پر ہمارے لیے کیا ہے، آخرت کی زندگی میں ہے. تو یہ بخاری کی حدیث تھی. اور ایک سملر حدیث ہے، اس میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو، نہ ان کی پلیٹوں میں کھاؤ، یعنی کہ نہ سونے اور چاندی کی برتن یوٹینسلز یا کراکری ہم کو استعمال کرنے کا حکم نہیں ہے، نہ پلیٹوں میں کھانا ہے نہ پینا ہے، تو نہ اس میں کھاؤ نہ پیو، کیونکہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے کس میں ہے، آخرت میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام جو نعمتیں ہیں وہ ہم کو کہاں پر عطا کرے گا، آخرت کی اس زندگی میں عطا کرے گا. تو یہاں پر یہ جو آیت ہم لوگوں نے پڑھی تھی
جس کے اندر اللہ تعالیٰ بتائے کہ والآخرۃ عند ربک للمتقین، کہ آخرت میں جو متقین ہیں ان کے لیے آخرت کی زندگی ہے. تو دنیا کی زندگی، دنیا کی مال اور دولت، دنیا کی کامیابی، یہ تمام چیزیں کرائٹیریا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ فلاں بندے سے خوش ہے. اللہ چاہے تو دنیا میں جو چاہے وہ دنیا میں سونے اور چاندی سے ان کو بھر دے اور لد دے، پر آخرت اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے کیا رکھا ہوا ہے، پر ان کے لیے کیا ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں رہے گا، پر مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں نعمتیں رکھا ہے. ہاں دنیا میں بھی چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ایک مومن شخص ہے اور ساتھ میں وہ امیر بھی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے. نہیں، ایسا مطلب نہیں ہے. دنیا میں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے پاس تو ویلیوچ نہیں ہے دنیا کی، تو چاہے تو جس سے چاہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے، کافر کو بھی عطا کر دے، مومن کو بھی عطا کر دے، پر آخرت سب کے لیے نہیں ہے. آخرت صرف اور صرف جو ہے مومنین کے لیے ہے. تو ہم یہ دماغ میں رکھنا ہے، جو مشرکین مکہ کا جو کانسیپٹ تھا کہ مال اور دولت اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، تو یہ کلیئر کر لینا ہے اپنے ذہنوں سے کہ مال اور دولت خوشنودی کا ذریعہ نہیں ہے. نہ پھر ہم مال اور دولت کے پیچھے پڑیں گے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے ہم کو. کس طریقے سے سادی سمپل لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے. چٹائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے فیوریٹ بندے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو دنیا سے دور رکھا ہے. ہاں ہم دنیا استعمال کر سکتے، دنیا استعمال کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، دنیا کی چیزیں استعمال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، پر اپنے آپ کو صرف جو ہے ضرورت تک رکھیں گے، خواہشات تک نہیں جائیں گے. ایک ہوتی نا کہ کچھ چیزیں ہوتی کہ ضرورت تک ہوتی ہیں، کہ آپ کو کھانا پینا آپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آپ کا لباس آپ کی ضرورت ہے، آپ کا گھر آپ کی ضرورت ہے، آپ کا بستر آپ کی ضرورت ہے، یہ تمام چیزیں ضرورت ہے. اور کچھ ہوتی ہے کہ خواہشات، یعنی کہ اس سے اور بہترین سے بہترین ہو، اور بہترین سے بہترین ہو. تو ہم کوشش کیا کرنا ہے کہ ہم دنیا ضرورت کے طور پر استعمال کرنا ہے. ضرورت جتنی ہے، اگر اتنے سے ضرورت پوری ہو سکتی تو اتنے پر ہی کفایت کرنے کی کوشش کرنا ہے. ہاں خواہشات تو انسان کی بہت ہوتی ہیں، اتنی خواہشات ہوتی ہے کہ مرے دم تک خواہشات ہماری ختم ہی نہیں ہوتے. تو ہم کو کیا کرنے کا ہے کہ خواہشات کو کم سے کم کریں گے اور ضرورتوں کو استعمال کریں گے. جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کرنے کی اجازت ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں ہماری آج کی آیت نمبر 36 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. آخرکار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بعد ہوتا، یعنی کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی دوری ہے اتنی دوری ہوتی. تو بدترین ساتھی نکلا. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہو، عذاب میں ایک ساتھ ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، تغافل کا مطلب کیا ہے، جو رحمان کے ذکر سے جو ہے دوری برتتا ہے، یا یہ جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے یاشو، آیت نمبر 36 جو ہے ڈسپلے کریے نیکسٹ سلائیڈ. تو وَمَن یاشو یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے آنکھ بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آیتوں سے اندھا بن جاتا ہے، اور یعنی کہ اب یہاں پر جو ہے ان ذکری، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، ٹھیک ہے، آیتوں سے نہیں لیں گے اپن، اس کا ترجمہ ہم ایسے ہی کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے، آنکھ بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول جاتا ہے، رحمان کے ذکر کو بھول جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر شیطان کیا کر دیتے ہیں، نقید، اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے نقید ایکچولی جو ہے انڈے کے چھلکے کی جو کورنگ ہوتی ہے اس کو نقید کہتے ہیں، یعنی کہ جو انڈے کے اطراف جو کورنگ ہوتی ہے. اب وہ کورنگ کیسی ہوتی ہے، پورے چاروں طرف سے وہ کورنگ
گھیر لیتی ہے، رائٹ. انڈے کو جو ہے پورے طرف سے اس کا جو چھلکا ہے چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اور اس میں ذری سی سوراخ بھی نہیں رہتی، ذری سا اس میں رکھنا بھی نہیں رہتا، کیونکہ اب دوسری چیزوں میں ذری سی سوراخ رہے گی. اب جیسا موز ہے، موز کا چھلکا ہوتا ہے، تھوڑی سی اوپننگ ہوتی ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں نا تھوڑی سی اوپننگ ہوتی ہے، انگور دیکھ لیجئے تھوڑی سی اوپننگ ہوتی ہے، تو اس میں اتنا فرق نہیں پڑتا. پر اگر انڈے کا تھوڑی سی اوپننگ رہی تو کیا ہوتا ہے، انڈا خراب ہو جاتا ہے، یا انڈے کا جو چیزیں ہیں اندر کی وہ باہر آ جاتی. تو انڈے کا چھلکا کیسا ہوتا ہے، کمپلیٹلی کور کرا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رحمان کے ذکر سے جو آنکھ بند کر لیتا ہے یا اندھا بن جاتا ہے، تو اس کے اوپر شیطان کیسا گھیر لیتا ہے، جیسا انڈے کا چھلکا انڈے کو گھیرا ہوا رہتا، ویسا شیطان اس کے اطراف چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا قرین بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دوست بنتا ہے. قرین کا مطلب ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں نا، جگری دوست کو کہتے ہیں. ہم مزاج، ہم سوچ، ہم سفر، ٹھیک ہے، ہم نشین کو جو ہے قرین کہتے ہیں. یا پھر قرین ایکچولی قرانہ سے ہے، قرانہ کا مطلب وہ رسی کو کہتے ہیں، جس سے اونٹ کے یعنی کہ دو الگ الگ جو اونٹ ہوتے ہیں اس کو باندھنے کے لیے، ایک ساتھ جو ہے باندھنے کے لیے اس کو وہ جو رسی استعمال کی جاتی ہے اس کو قرین کہتے ہیں. اسی سے وہ ورڈ سے جو ہے قرین پھر جگری دوست کے لیے بنا، جگری جو قریبی جو دوست ہوتا ہے اس کے لیے قرین کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رحمان کے ذکر سے تغافل برتا ہے تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا ہم نشین بن جاتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے، جگری دوست بن جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو اطراف سے چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے. اب جیسا حدیث میں بھی آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک انسان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ایک جن اس کے ساتھی کے طور پہ بنایا ہے، قرین کے طور پہ بنایا ہے، جو مسلسل اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بتا دیے، اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے حدیث میں بھی بتا دیے. تو اب یہاں پر اس کا ریزن کیا بتایا جا رہا ہے کہ ذکر سے تغافل برتنا. اب ذکر کا مطلب کیا ہے، اب یہ دیکھیں گے. ذکر کا مطلب پہلی تو چیز قرآن کے اندر بار بار بتایا گیا ہے کہ قرآن ذکر ہے. اب قرآن یہ سورہ زخرف کی بھی جو ہے شروع کی آیتوں میں ہم لوگ دیکھے تھے نا، آیت نمبر 5 میں قرآن کو ذکر سے جو ہے ذکر جو ہے کہا گیا ہے. تو پہلی تو چیز یہ ہو گئی کہ ذکر کا مطلب قرآن ہو گیا. دوسری چیز ذکر، ایون نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے، رائٹ. تو ہم یہاں پر نماز بھی اس کا مطلب لیں گے. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی یاد، یعنی کہ جو ہم تسبیحات جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی ذکر میں آئیں گا. تو اب یہاں پر اس کا مطلب یہ سب سے پہلا مطلب، اور جو ان کانٹیکس یہاں پر ہے ایکچوئل میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن سے، اللہ کی آیتوں سے جو غفلت برتتے ہیں. دوسرا نمازوں سے جو غفلت برتتے ہیں. تیسرا اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو غفلت برتتے ہیں تو ان کے اوپر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، شیطان ان کے اوپر نازل ہوتا ہے اور شیطان ان کا دوست بنا دیا جاتا ہے. ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے شیطان مسلط کر دیتے ہیں. تو اب یہاں پر اس کا سلیوشن کیا ہے، اس سے بچنے کے لیے سلیوشن کیا ہے؟ اس سے بچنے کے لیے سلیوشن یہ ہے کہ انسان جو ہے قرآن کو نہیں چھوڑے. قرآن کو چھوڑنے سے جیسا انہیں قرآن سے دور ہوتا، شیطان جو ہے اس کے پاس جو ہے گھس جاتا، اور جیسا وہ جو ہے قرآن کو پکڑ لیتا شیطان اس سے دور ہو جاتا. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا انسان جو ہے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان وہاں سے کیا ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جیسا جو ہے وہ ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، شیطان واپس پلٹ کر آ جاتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھے تو پھر ہم کو کیا کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہم کو مشغول ہونے کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہم اپنے آپ کو جو ہے رکھنے کا ہے. تو جیسا ہم ذکر کریں گے شیطان، اب دیکھیے کہ حدیث میں کیا آیا، پہلی جو حدیث ہم لوگ دیکھے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، قرین ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسا جیسا ہم ذکر کریں گے وہ شیطان ہمارا کیا ہوتا معلوم، کمزور ہوتے جاتا. اور جیسا جیسا ہم جو ہے ذکر سے دور ہوں گے وہ شیطان اور موٹا اور فربا ہو جاتا. جیسا مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو بتایا نا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے قرین رکھے ہوئے ہیں، اور جو بلیور ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے شیطان کو کیا کرتا ہے، کمزور بناتے جاتا ہے. حالانکہ جو ہے وہ کیا ہے، بہت زیادہ موٹا اور فربا رہتا، پر انسان کیا کرتا، انسان نہیں بلکہ مومن کیا کرتا، اپنے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے اس کو کمزور بناتے جاتا. جیسا کہ ایک انسان
کیمل پر جب سوار ہو کر نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، لمبے سفر کے بعد اس کا کیمل کیا ہو جاتا، تھک جاتا، تو ویسے ہی مومن کیا کرتا ہے، اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے قرآن کی وجہ سے اپنے شیطان کو تھکا دے کر کمزور بنا دیتا ہے۔ یہ جو قول ہے بہت ہی خوبصورت قول ہے، قیس بن الحجاج کا جو ہے بہت ہی پیارا قول ہے کہ ان کا جو شیطان ہے ان سے یہ کہا کہ میں جب تمہارے پاس آیا تھا تو میں تو بہت ہی موٹا فربا جو ہے اونٹ کی طرح میں تھا، پر اب میں بالکل بھی ایک سپیرو کی طرح ہو گیا ہوا ہوں، بالکل بھی ایک کمزور جیسا پرندہ ہوتا ہے، یعنی کہ کمزور برڈ ہوتا ہے، اس کی طرح جو ہے میں ہو گیا ہوا ہوں۔ تو انہوں پوچھے کہ وہ کیسے تم اتنے کمزور ہو گئے، یعنی کہ کیمل کی طرح موٹے تازے اور اتنے طاقتور تھے، اب جو ہے ایک چڑیا کی طرح، چھوٹی سی چڑیا کی طرح کمزور ہو گئے۔ تو شیطان نے ان کو جو ہے جواب دیا کہ تم نے قرآن کی بنا پر، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے ذریعے سے تم نے مجھے کمزور کر دیا، کتاب کی ذریعے سے مجھے کمزور کر دیا۔ تو ایک شخص جتنا قرآن کی تلاوت کرتے جاتا، جتنا قرآن کو پڑھتے جاتا، جتنا قرآن کا مطالعہ کرتے جاتا، جتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو رکھتے جاتا، اتنا زیادہ اس کا جو قرین ہے، اس کا جو شیطان ہے وہ کمزور ہوتے جاتا، وہ بالکل نڈھال اور لاغر ہو جاتا، گویا کہ ایسا کہ ہر ٹائم جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا اس کے مجلس میں بیٹھا ہوا رہتا یا اس کا پڑھنا سیکھنا سکھانے میں مشغول رہتا، تو گویا کہ اس کے شیطان کے اوپر جو ہے ضربے لگتے جاتی، کوڑے لگتے جاتی۔ جیسا ابن قیم کا جو قول ہے، انہوں نے بھی اس کو بہت ہی خوبصورتی کے طور پہ جو ہے اس کو ڈسکرائب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہوتا ہے، اس سے شیطان کیا ہوتا ہے، ہر ٹائم کمزور ہوتے جاتا ہے اور زخمی ہوتے جاتا ہے، ہر ٹائم کمزور اور زخمی ہوتے جاتا ہے۔ جیسا جیسا ایک جو مومن بندہ ہے وہ قرآن پڑھتے جاتا ہے، تو گویا ایسا شیطان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسا وہ اپنے کوڑے سے جو ہے اس کے اوپر ضربے لگاتے جا رہا، اور وہ ضرب کی وجہ سے جو شیطان ہے وہ نڈھال اور پھر زخمی اور بے بس اور کمزور جو ہے وہ پڑھتے چلے جاتا، یہاں تک کہ اس کو پاس طاقت نہیں رہتی انسان پھر اس مومن بندے کو بہکانے کی، مومن بندے کو غلط راستے پر لے کر آنے کی۔ اس کے جو ہے اپوزٹ، اس کے ادر ہینڈ جو ہے جو شیطان جو گنہگار لوگوں کے ساتھ جو شیطان لگاوا رہتا، انہیں کیا کرتے جاتا، بہت ہی زیادہ موٹا اور فربا اور زیادہ جو ہے سخت ہوتے جاتا، اور مزید وہ انسان کو گمراہی میں مبتلا کرتے جاتا۔ تو اللہ یہاں پر جو ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اتنی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم چاہو تو اپنے شیطان کو بار بار کوڑے مار مار کر کمزور کرتے جاؤ، اپنی توحید کے ذریعے سے، اپنی جو ہے استغفار کے ذریعے سے، اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اطاعت کے ذریعے سے تم اس کو جو ہے یا تو کمزور کرتے جاؤ، یا پھر تم اپنی جو ہے نافرمانی کے ذریعے سے اس کو مضبوط کرتے جاؤ۔ اگر تم دنیا میں یہاں پر اس کو کمزور کریں گے، پیچھے ابن قیم کی ہی جو ہے ڈسپلے کریے حدیث، ان کا قول ڈسپلے کریے، تو اس میں جو ہے اگر تم اپنے جو ہے شیطان کو کمزور کرتے جائیں گے تو پھر قیامت کے دن جو ہے تم قیامت کے عذاب سے تم بچ جائیں گے، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ اگر انہیں دنیا میں موٹا اور فربا ہوگا اور تم کو گمراہ کرتے جائیں گا تو قیامت کے دن بھی تم کو اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے کر جائے گا۔ تو دو میں سے ایک چیز ہوگی، دنیا میں اگر تم اس کو کمزور کریں گے تو آخرت میں تم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، اگر تم دنیا میں اس کو کمزور نہیں کریں گے اور اس کی بات سنیں گے، اس کی اطاعت کریں گے اور اس کی جو ہے فرما برداری کریں گے، تو پھر آخرت میں وہ اپنے ساتھ تم کو جو ہے جہنم میں لے کے جائے گا، یا تو تم دنیا میں اس کو سزا دو یا پھر آخرت میں وہ تم کو سزا دے گا۔ یعنی کہ اب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو تم دنیا میں شیطان کو سزا دو، پنشمنٹ دو، تو پھر تم آخرت کی پنشمنٹ سے تم بچ جائیں گے، اور تم دنیا میں اس کو پنشمنٹ دیں گے تو، ورنہ پھر جو ہے اگر تم نہیں دیں گے دنیا میں پنشمنٹ تو آخرت میں وہ تم کو پنشمنٹ دلوائے گا، آخرت میں تم کو جو ہے وہ جہنم کی آگ میں داخل کروائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یعنی کہ دونوں آپشن میں سے ایک ہی آپشن ہمارے پاس باقی، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کیا سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ شیطان کو یا تو ہم اپنے توحید سے، اپنے استغفار سے، اپنے جو ہے اچھے اعمال سے اس کو کمزور کریں گے، یا پھر جو ہے ہم اس کو بات سن کے اس کی اطاعت کر کے آخرت کا نقصان کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بہت ہی پیاری ایک حدیث میں ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا رضی اللہ عنہ کا قول ہے، طبرانی کی یہ حدیث ہے کہ جو ہے ایک جو مومن بندے کا جو شیطان ہوتا ہے، وہ جب
ایک گنہگار بندے کے جب شیطان سے جب وہ ملتا ہے تو گنہگار بندے کا جو شیطان ہے وہ دیکھتا ہے کہ مومن بندے کا شیطان بہت ہی کمزور اور بری پھٹی حالت میں اور یعنی کہ بہت ہی ہاربل حالت میں جو ہے وہ ہوتا ہے. تو پھر جو گنہگار بندے کا جو شیطان ہوتا ہے یعنی کہ جو قرین، یعنی کہ ایک مومن بندے کا قرین سمجھیے اور ایک گنہگار بندے کا قرین، آپس میں جب وہ لوگ ملتے ہیں تو پھر وہ دیکھ کر پریشان ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ ہائے افسوس تمہارے اوپر، لعنت ہو تمہارے اوپر، کیا حالت بنا کر رکھے ہوئے ہیں، تمہارا کیا حال ہو گیا ہوا ہے. تو مومن بندے کا جو قرین ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، یہ تو جو بندہ ہے ہر اپنے ضروری کام کے ٹائم پر جو ہے بسم اللہ کہہ کر اپنا جو ہے کام شروع کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی یاد سے کام شروع کرتا ہے. یہاں تک کہ کھاتا ہے تو اللہ کی یاد سے، پیتا ہے تو اللہ کی یاد سے، سوتا ہے تو اللہ کی یاد سے، یہاں تک کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میرا آج کیا حال ہو گیا ہوا ہے، یعنی کہ میں کتنی بری اور کمزور اور پھٹی پرانی حالت میں جو ہے میں آ گیا ہوا ہوں. تو جو برے شخص کا جو شیطان ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میرا تو جو یعنی کہ ساتھی ہے انہیں تو بڑا اچھا ہے، انہیں تو کسی ٹائم پر جو ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو لہٰذا میں اس کے کھانے میں جو ہے کھاتا ہوں، اسی کے پانی میں جو ہے میں پیتا ہوں اور اسی کے ساتھ جو ہے میں بستر پر سوتا ہوں. تو دیکھیں کہ یہاں پر ہم اپنے عمل سے، اپنے چھوٹے چھوٹے عمل سے بھی جو ہے اپنے شیطان کو یا تو مضبوط بنا سکتے ہیں یا کمزور بنا سکتے ہیں. تو قرین تو ہمارے ساتھ ہے ہی ہے، اور ذکر جیسا دور ہوتا تو وہ چاروں طرف سے گھیر لیتا. اب اس کو میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ پہلی چیز کیا ہے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ قرین تو لگا ہوا ہے، حدیث سے معلوم ہو گیا. دوسرا، وہ قرین یعنی کہ ایک لمٹ تک رہتا ہے، پر جب ہم ذکر سے دور ہوتے ہیں تو وہ پھر ہما کو نقید کر لیتا ہے، وہ ہما کو چاروں طرف سے جو ہے گھیر لیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا، ہم اگر اللہ تعالیٰ کی ذکر کریں گے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے، جیسا ذکر سے ہم غافل ہو گئے پھر وہ واپس آتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی ہم اپنے عمل سے اس کے اوپر ضربے لگا سکتے ہیں، جیسا ہم اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے، بسم اللہ، سبحان اللہ، اور پھر جو ہے اعوذ باللہ یہ پڑھتے جائیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ہر ٹائم جو ہے ضربے لگتے جاتی، اور جتنا ہم زخمی کریں گے اتنا وہ کمزور اور لاغر ہوتے جائیں گا، اور جتنا کمزور اور لاغر ہوں گا اتنا وہ ہم کو بہکانے سے دور رہیں گا. اگر ہم اس کو اگر ہم یہ عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ کیا کریں گا، ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گا، ہمارے اوپر جو ہے وہ کیا ہوں گا، سوار ہو جائیں گا. اور سوار کیسا ہوں گا؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ جب سوار ہو جاتا ہے، اگر ہم اس کو کمزور اور لاغر نہیں کریں گے تو وہ اس طریقے سے سوار ہو جاتا ہے کہ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں. یعنی کہ وہ کیسے سوار ہو جاتا کہ یسدونہم، وہ روکتا ہے، وہ صد باندھتا ہے، وہ جو ہے دیوار حائل کر دیتا ہے. کس سے؟ عن السبیل، کہ اللہ تعالیٰ کی جو راستہ ہے اس کے بیچ میں جو ہے وہ رکاوٹ اور دیوار حائل کر دیتا ہے، اور بولتا ہے کہ نہیں نہیں، ضرورت نہیں ہے، تم نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے بعد میں توبہ کر لو، ابھی کیا اتنی جلدی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے، بیٹھو بیٹھو، کتنا مزہ آ رہا ہے یہ گناہ کے کام میں، آرام سے بیٹھو اور اچھے اور مزے لو، اور جو ہے مرچی نمک لگا کے جو ہے باتیں کرو. تو ایسی طریقے سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، راہ راست سے روکتا ہے، انسان کو اپنی ضمیر کی طرف پلٹنے سے روکتا ہے، انسان کو توبہ کرنے سے روکتا ہے، انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے سے روکتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے سے روکتا ہے، اور قرآن سے جڑنے سے وہ روکتا ہے. یہاں تک کہ حال کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، یعنی کہ ہم کیا ہے، محتدون ہیں، ہم ہدایت کے راستے پر ہے، ہم سیدھے راستے پر ہے. یعنی کہ وہ گناہ کرتے ہیں پر سمجھتے کیا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، کتنی خطرناک بات ہے نا، کتنی ڈینجر بات ہے. سب سے خطرناک بات یہی ہے کہ اگر ایک انسان جب گناہ کرے اور اس کو کم سے کم احساس ہو کہ گناہ کر رہا، تو پھر بھی کہیں نہ کہیں چانسز ہوتے ہیں نا اس کے پلٹ آنے کے. پر اگر ایک انسان جو ہے گناہ کر رہا ہے، راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، اور اس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ راہ راست پر ہٹا ہوا ہے، تو پھر سوچئے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے. یعنی کہ وہ نہ پلٹنے کی گنجائش ہے، نہ توبہ کی گنجائش ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ شیطان اس کے ہر برے عمل کو اٹریکٹیو کر کے بتاتا ہے، اور بہت ہی اچھا عمل ہے بول کے جو ہے وہ بتاتا ہے. جیسا فار ایگزامپل ایک انسان جو ہے نماز نہیں پڑھتا، اور شیطان اس کو کہتا ہے کہ ہاں تمہارے نماز کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ اتنا بڑا جو ہے، یعنی کہ ساتوں آسمان پر تخت پر جلوہ فرما اللہ تعالیٰ، اس کو کیا تمہارے اٹھنے اور بیٹھنے، تمہارے ایکسرسائز اور تمہارے سیٹ اپس کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. اچھا چلو، اگر ضرورت ہے بھی اور تم نہیں پڑھے تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے. تو برے اعمال کو اس طریقے سے انہیں اچھا کر کے
بتاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تمہارے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے صدقے کی تھوڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اپنے بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھے، روزہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طریقے کی جو باتیں ہیں وہ ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، اور روزے سے اور نماز سے اور تمام بے حیائی کے کاموں میں وہ مبتلا بھی کرتا ہے، اور اچھے کاموں سے وہ دور بھی کر دیتا ہے، اور یہ دماغ میں ڈالتا ہے کہ دیکھو بھائی پردہ کی کیا ضرورت ہے، حجاب کی کیا ضرورت ہے، شرم تو آنکھوں کے اندر ہونی چاہیے۔ تو ایسی ایسی باتیں وہ دماغ میں ڈالتا ہے اور انسان کو کیا کرتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ ریسنٹلی ہم لوگوں نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 25 میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا نا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر ایسے سلائڈ چینج کریے، ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز کو خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو نافرمانی کرتے چلے جاتے اور پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے راستے سے دور کر لیتے، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر کیا کرتے، جو ہے ان کے اوپر پھر قرآن کو حاوی کر دیتے، اور پھر وہ قرآن کیا کرتے ہیں، ہر طریقے سے آگے سے پیچھے سے ہر طریقے سے گمراہ کرتے ہیں، اور ان کو کیا کرتے ہیں، ہر گناہ کی چیز کو خوشنما کر کے بتاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم کو یاد رکھنا ہے کہ یہ قرآن جن میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ انسان بھی ہمارے قرین بن کر ہم کو گمراہ کر سکتے، اور شیاطین میں سے بھی جو ہے قرین بن کر ہم کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیاطین سے کہے گا، اپنے شیطانوں سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بعد ہوتا، مشرق اور مغرب کی جتنی دوری ہے اتنی ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا۔ یعنی کہ وہاں پر وہ اس کو احساس ہوگا، وہاں پر وہ جو ہے افسوس کرے گا اور بولے گا کہ ہائے کاش تم میرے ساتھ رہتے نہیں، اور تم جو ہے آج میں تم سے بیزار ہو رہا ہوں۔ یعنی کہ دنیا میں قرین تھے، دنیا میں بہت گہرے دوست تھے، بہت جگری دوست تھے، پر آخرت میں کیا حال رہیں گا کہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، ایک دوسرے سے جو ہے خواہش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے میرے کو دور کر دیجئے، اب دنیا میں اب آخرت میں بھی دور کر دیجئے، اور کاش کی دنیا میں بھی تم میرے سے دور رہتے، تم میرے دوست نہیں رہتے، کاش کہ تمہارے سے میں دوستی نہیں کرتا، تم تو بڑے بدترین ساتھی نکلے۔ اسی طریقے سے سملر جو ہے ابراہیم، سورہ ابراہیم میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، ہوپ فلی آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے جو ابلیس کا جو یعنی کہ ابلیس کا خطبہ بلکہ ہم لوگ پڑھے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوں گا، تو آیت نمبر 22 میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ وہ قیامت کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ ابلیس جو ہے قیامت کے دن یہ بولیں گا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہوا، اور جتنے بھی وعدے میں نے تم سے کیے تھے وہ تمام وعدے میں نے تم سے جھوٹے کیے تھے، سارے جھوٹ نکلے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا نکلا۔ تو وہاں پر وہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، وہ ایک دوسرے سے جو ہے نفرت کا اظہار کریں گے، پر انہیں جو ہے برات کا اظہار کریں گا شیطان، اور بولیں گا کیا میں تمہارے کو پکڑ پکڑ کے گناہ کے راستے پہ لے کے جاتا تھا کیا؟ میں تو تمہارے کو دعوت دیتا تھا، دیکھو یہ کام کر لو، یہ کام اچھا ہے، تمہیں جو ہے لپک لپک کے لبیک کہہ کر جو ہے میری دعوت کو قبول کر لیتے تھے اور میری بات مان لیتے تھے۔ میں تو چھپ جو ہے ذرا وسوسے ڈالتا تھا، اس کے علاوہ میں کیا کرتا تھا؟ میں تو صرف وسوسے ڈالتا تھا، تم خود ہی جو ہے میری بات سنتے تھے۔ اب میرے کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میرے سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملامت اگر کرنا ہے تو تم خود اپنی ملامت کرو، اور یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، یعنی کہ نہ تم مجھے بچا سکتے، میرے بارے میں ریکمینڈ کر سکتے، نہ میں تمہارے بارے میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے جو تم مجھے خدائی میں شریک بنا رکھے تھے، میں اس سے بری الذمہ ہوں، یعنی کہ میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے دردناک سزا یقیناً ہے۔ تو اب دیکھیے کہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے برات کریں گے، اور شیطان بالکل کھلا ہاتھ اٹھا لیں گا اور بولیں گا کہ میں تمہارے کو تھوڑی جو ہے غلط کام جو ہے کرو، میں وسوسے ڈالتا تھا، تم خود ہی جو ہے لپک لپک کے گناہ کرتے جاتے تھے، تو اب میرے کو یہاں پر گالیاں دینے سے، میرے کو یہاں پر برا بھلا کہنے سے کوئی تمہارے کو فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے ہو، یعنی کہ جب تم جو ہے اپنے نفس پر ظلم کرے، کیسا ظلم کرے؟ شرک کر کے کرے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے کرے، اور قرآن سے دور رہ کر کرے،
قرآن سے دور رہ کر کرے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہے. عذاب میں کیا ہے؟ شراکت ہے، یعنی کہ شیئر کر رہے تم لوگ ایک ہی عذاب، یعنی کہ ابلیس کو بھی وہی عذاب ملے گا اور ابلیس کے فالوورز کو بھی وہی عذاب ملے گا. کیونکہ دنیا میں تم اس کی بات مانتے تھے نا، دنیا میں اس کی جو ہے وسوسوں کو قبول کرتے تھے، اس کی بات مانتے تھے، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، اپنی منمانی کی زندگی گزارتے تھے، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارتے تھے، اور سب سے امپورٹنٹ قرآن سے تم نے اپنے آپ کو تغافل برتا تھا، قرآن سے تم نے غفلت برتی تھی، تغافل کیا تھا اس سے. تو اب وہ جو قرآن سے جو تم اندھے بنے ہوئے تھے، آنکھ بند کرے ہوئے تھے، تو آج اس کا رزلٹ یہ ہے کہ شیطان کو جو عذاب مل رہا ہے آج تمہارے ساتھ بھی وہی عذاب ہوگا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ فاتر میں فرماتے ہیں، سورہ فاتر کی آیت نمبر 6 میں، اچھا ٹھیک ہے ہم پہلے یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے دنیا میں انسان جو ہے محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ رہیں گا. المرء مع من احب، کہ جس کے ساتھ ایک انسان آدمی جو ہے، ایک انسان اگر شیطان کو دوست بنا رہا، اپنے نفس کو جو ہے دوست بنا رہا اور شیطان کی باتوں کو سن رہا، تو پھر وہ شیطان کے دین پر ہے اور آخرت میں بھی پھر اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا. تو اسی لیے ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ دوستی کر رہے. ہمارے دوست یعنی کہ ایک تو شیطان ہے، اور دوسرا ایون جو انسانوں میں سے بھی کچھ جو ہے ہم کو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہمارے قرین بنتے ہیں، یعنی کہ انسانوں میں بھی کچھ لوگ ہمارے قرین بنتے ہیں اور قرین بن کر ہم کو دھوکہ دیتے ہیں، قرین بن کر ہم کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں اور پھر ہمارے کو غلط. اچھا کہاں تک آئی بھائی آواز؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی کہ اگر دنیا میں نفس پرستی کریں گے، شیطان سے محبت کریں گے، یا پھر ایسے انسان جو دنیا میں ہمارے قرین ہیں، ٹھیک ہے، جو دنیا میں ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، پر وہ شیطان کی طرح ہم کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں، شیطان کی طرح ہم کو قرآن سے دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہم کو دور کرتے ہیں، تو پھر ایسے بھی جو ہے قرین ہے، چاہے انسان میں سے رہو چاہے شیطان میں سے رہو. تو اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں دنیا میں تو آخرت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اگر ہم جو ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور دنیا میں ایسے دوست بنائے ہوئے ہیں جو ہم کو آخرت کے ریمائنڈ کرائے، جو ہم کو جو ہے قرآن کے قریب کرے، ہم کو ایسے دوست بنانا ہے جو ہم کو کیا ہے قرآن کے قریب کرنے والے ہیں. قرآن اب جیسا انسان کا ایمان ہے، انسان کا ایمان کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے. ریکارڈنگ سٹارٹ کر دیے تھے، ویری گڈ. سوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انسان کا ایمان کیا ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یا پھر ہم کو یہ ایسے ساتھی بنانا ہے، ایسے دوست بنانا ہے، ایسے جو ہے کمپنیز سے ہم جو ہے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لینا ہے، جڑ جانا ہے، جو ہم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے دور نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی یاد دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی یاد دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے قریب کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ہم اٹھیں گے، بیٹھیں گے اور محبت کریں گے تو آخرت میں انہی کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے. اور دوسری حدیث میں جو ہے ابھی جو ہم دیکھیں نا نیکسٹ حدیث میں، کہ آدمی جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا. اچھے اچھے دوست ہم اپنے اطراف رکھیں گے جو ہمارے کو قرآن سے جوڑنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے والے ہیں اور یہ کہنے والے ہیں کہ چلو اٹھو نماز پڑھو، ٹھیک ہے، چلو یہ جو ہے دین کا یہ کام کرو، یہ جو ہے اتنی پیاری مجلس ہے اس سے جڑو. تو ایسے دوستوں سے ہم کو دوستی رکھنا ہے تاکہ ہم یعنی کہ آخرت میں ایسے ہی دوستوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ایسا ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم حدیث اکثر پڑھتے ہیں نا، 7 لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، تو اس میں ایک کون سی کیٹیگری ہے؟ وہ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت اس بنا پر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ملتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بچھڑ دیتے تو ان کے لیے عرش کا سایہ رہیں گا، ان کے لیے اسپیشل جگہ رہیں گی اور ان کے لیے جو ہے خوف اور غم سے اللہ تعالیٰ نجات عطا کرے گا. اور پھر سورہ فاتر کی جو آیت ہم لوگ دیکھ رہے تھے نا، آیت نمبر 6 میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اسی لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ فاتر میں کلیئرلی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو شیطان تمہارا کیا ہے، یقیناً ان الشیطان، یقیناً شیطان تمہارا کیا ہے، لکم عدو، کہ تمہارا دشمن ہے۔ لہٰذا تمہارا کو کیا چاہیے کہ اس کو اپنا دشمن ہی بنائیں، اسے دوستی نہ کریں، اس کی اطاعت نہ کریں، اس سے محبت نہ کریں، اس کی فرما برداری نہ کریں، بلکہ اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اسی لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں، یعنی کہ خود دوزخ میں جا رہا تو وہ چاہ رہا کہ ہم بھی اس کے ساتھ دوزخ میں شامل ہو جائیں۔ تو لہٰذا ہم کو اس کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے، بلکہ اپنے ذکر کے ضربوں سے، اپنے جو ہے یعنی کہ قرآن کے آیتوں سے ہم اس کو جو ہے ضرب لگانا ہے۔ یعنی کہ امیجن کریے کہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے ایک کوڑا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کوڑا کیا کا ہے، وہ کوڑا قرآن کا ہے، وہ قرآن کے آیتوں کا کوڑا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا، یعنی کہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور پھر تسبیحات پڑھتے ہیں، تو اس کا کوڑا امیجن کریے، نماز کا کوڑا امیجن کریے، اور جیسا جیسا ہم یہ ادا کرتے جاتے ویسا ویسا ایک ایک کوڑا، ایک ایک ضرب، ایک ایک لاش جو ہے اس کے اوپر جو ہے لگتے جاتی۔ تو اتنے زیادہ لاشز اس کو مارنے کی کوشش کرنا ہے ہمارے کو کہ وہ کمزور ہو جائے، یہاں تک کہ وہ ہم کو بہکا ہی نہیں سکے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ آیتیں تھے، آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 39 تک، جس کے اندر اللہ تعالیٰ پورے کا پورا کلیئر ایک نقشہ ہمارے سامنے کھینچ رہے کہ دیکھو یہ شیطان، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارے کو ایسا روکیں گا اور تمہارے کو برے چیزوں کو اچھی کر کے بتائیں گا، پھر قیامت کے دن تم افسوس کریں گے اور اس کے ساتھ جہنم میں جلیں گے، تو پھر وہاں پر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا ہی میں تم اس کو اپنا دشمن سمجھو اور پھر اس کو کمزور کرو اور اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، اور اس سے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لینا۔ کیا سلیوشن ہے شیطان سے بچنے کا؟ سلیوشن کیا ہے؟ اللہ کی ذکر میں اپنے آپ کو مبتلا کر دینا، رحمان کی ذکر میں اپنے آپ کو مبتلا کر لینا۔ تو وہ رحمان کی ذکر میں جب ہم مبتلا ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گی، اور شیطان سے ہم محفوظ ہوتے جائیں گے، شیطان کے چنگل سے ہم بچ جائیں گے، جو نقید، جو چاروں طرف سے انہیں جو گھیریں گا، ہم اس سے جو ہے پھر اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے اور ہم اس سے بچ جائیں گے، اور دنیا میں بھی بچیں گے اور آخرت میں بھی نقصان سے بچ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب کیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سرے گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھاؤ گے؟ یعنی کہ اب دیکھیے کہ جب انسان شیطان کی اطاعت کرتا ہے تو گویا کیا ہو جاتا ہے کہ بری چیزیں اچھی نظر آتی تو گویا کہ اس کے کانوں کو کچھ سنائی نہیں دے رہا، اس کی آنکھوں کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور بالکل راہ راست سے جو ہے گمراہ ہو گئے ہوئے۔ کیا اب ان کو تم راہ راست دکھا سکتے ہو جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا قرین بنا لیے؟ اب تو ہمیں ان کی سزا دینی، اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لے یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دے۔ یعنی کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک پیشن گوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ چاہے تو ہم دنیا میں تمہارے آنکھوں کے سامنے ان کو سزا دیں گے یا پھر تمہارے کو اٹھا دیں گے، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ تمہارا کام کیا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ تم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں، اے امت محمدیہ، تمہارا بھی کام کیا ہے کہ مضبوطی سے اس کو تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آ گئی کہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ کب یہ سرٹیفکیٹ کب ملے گی؟ جب ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے احکامات کو سمجھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے اور قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، قرآن کو گائیڈنس مینول کی طرح سامنے رکھیں گے، جیسا گوگل میپ ہم کھول کر اسی کے مطابق، اس کے انسٹرکشنز کے مطابق ہم اپنی گاڑی کو بھگاتے ہیں، رائٹ؟ تو اسی طریقے سے اپنی زندگی کی گاڑی کو بھی جو ہے ایک قرآن کو میپ کی طرح سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اب دیکھیے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے بہت بڑا نعمت ہے، بہت بڑا شرف ہے، تو اب سوچئے کہ یہ قرآن جہاں پر ہمارے لیے نعمت ہے تو ہر نعمت کی پوچھ بھی ہے، ہر نعمت کی جواب دہی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ قرآن تم کو دیے تھے اور قرآن کے ذریعے سے تم کو شرف اللہ تعالیٰ نے دیا، عطا کیا تھا، تو اس کی کتنی قدر کرے،
اس کی کتنے مطابق زندگی گزارے. اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گا، جیسا حدیث میں آتا ہے نا کہ 5 سوال جب تک پوچھے نہیں جائیں گے ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ٹلیں گے نہیں، ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ پوچھ لے. وہ 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ رہیں گا کہ علم کتنا حاصل کیا اور اس علم پر عمل کتنا کیا. تو علم کا قرآن کا علم کتنا حاصل کرے اور کتنا عمل کرے. دیکھیے کہ بے شک قرآن کیا ہے، قرآن شرف کی بات ہے. جیسا حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو عزت عطا کرے گا، شرف عطا کرے گا، مقام عطا کرے گا. یعنی کہ دنیا میں جو ہے ایک رتبہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے. کس کے؟ قرآن کے ذریعے سے. اور قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ذلیل اور خوار بھی کریں گے. کس کو رتبہ عطا کریں گے؟ جو قرآن کو اپنے آگے رکھتے ہیں ان کو شرف ملے گا، ان کو بہت بڑا رتبہ ملے گا. اور جو قرآن کو اپنے پیچھے ڈال دیتے ہیں وہ قرآن کے ذریعے سے ذلیل اور خوار ہوں گے. اب دیکھیے کہ جو صحابہ اکرام ہیں ان کو عزت اور ان کو رتبہ اور ان کو جو مقام ملا وہ کس وجہ سے ملا تھا؟ ان کو قرآن کی وجہ سے ملا تھا. جیسا فار ایگزامپل ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ امیر المومنین ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے. اگر ہم سوچ کے دیکھیں گے کہ اگر قرآن ان کی زندگی میں نہیں رہتا تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یعنی کہ صرف بغیر ایمان کے امیجن کریے کہ کیا پوزیشن تھی. ایز اے نارمل جو ہے انہوں ایک یعنی کہ ایک مکہ کے جیسا دوسرے لوگ تھے ویسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، ویسے ہی عمر رضی اللہ عنہ تھے، پر ان کو پورا بادشاہ بنا دیا گیا. کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا تھا. جب انہوں نے قرآن کو تھاما اپنی زندگی میں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو وہ مقام عطا کیا. قیصر اور خسرا کے اللہ تعالیٰ نے محلات ان کو عطا فرمائے. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ کتاب جو ہے کیا ہے ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے. اس کے ذریعے سے ہم شرف حاصل کرنا ہے. جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو خود بخود شرف ملے گا، اور ان قریب اس کی جواب دہی بھی کرنی ہوگی. اللہ اکبر. قیامت کے دن جیسا سورہ فرقان میں ہم لوگ پڑھے تھے نا کہ کیا پڑھے تھے کہ قیامت کے دن جو ہے قرآن کچھ لوگوں کی شکایت کریں گا اور بولیں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جس نے مجھے کیا ہے پسے پش ڈال دیا تھا، مجھے پیچھے ڈال دیا تھا، مجھے بھلا دیا تھا. تو قرآن جو ہے شکایت کریں گا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کی جواب دہی ہوگی. تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے. دیکھیے کہ یہ رحمان والی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کتنے بار ریپیٹ ہو رہی نا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ 3 یا 4 بار ہے. آپ لوگ چیک کریے گھر میں جانے کے بعد کہ جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ رحمان والی صفت ریپیٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو دوسرے نبیوں سے بھی پوچھو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کا حکم نہ آپ کو دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ سے پہلے کسی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹے مارنے لگے. ہم ایک پر ایک ایسی نشانیاں ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلے سے بڑھ چڑھ کر تھی. اب دیکھیے کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ بھیجے کہ کبھی جو ہے بارش ختم ہو گئی، کبھی جو ہے ٹڈی دل ان کے پر چھوڑے گئے، جوئیں آئی، ان کے برتنوں میں خون ہی خون ہو گیا، مینڈکیں آئی. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک طریقے سے ان کے اوپر جو ہے نشانیاں اللہ تعالیٰ جو ہے چھوڑتے گئے. ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئے. ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے، یعنی کہ مانتے بھی تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو رتبہ ہے. تو پھر جب ان کے اوپر عذاب آتا نشانیاں دیکھتے یعنی کہ معجزات بھی دیکھتے، آپ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی دیکھتے، معجزات کی طریقے سے بھی نشانیاں دیکھتے، عذاب کی طریقے سے بھی نشانیاں دیکھتے. جب عذاب ان کے اوپر آتا تو وہ کیا کہتے کہ اے موسیٰ تمہارے کو جو منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے. اچھا دیکھیے اے موسیٰ بھی نہیں بول رہے، اے ساحر بول رہے، یا ایھا الساحر بول رہے، یعنی کہ جادوگر بول کے جو ہے ان کو مخاطب کر رہے اور بول رہے کہ جو بھی منصب اللہ تعالیٰ کے پاس تجھ کو حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر.
اب دیکھیے کہ تنقید کے طور پر، ٹانٹ کے طور پر ساحر بولتے ہوئے ان سے دعا کی ریکویسٹ کر رہے، پر پھر بھی دیکھیے کہ جو انبیاء اکرام ہوتے ہیں وہ کتنے اپنی قوم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، خیر خواہی کرنے والے ہوتے ہیں، کہ اس کے باوجود بھی پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم ضرور اور پھر کیا وعدہ کیا کر رہے انہوں کہ تم دعا کرو پھر ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے، مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ یعنی کہ اچھا یہ ایک بار نہیں ہوا، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، مسلسل جب عذاب آتا تو پھر آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بولتے دعا کرو۔ اب اس بار دعا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے یہ عذاب ہٹا دیں گے نا، تو ڈیفینیٹلی پھر ہم جو ہے تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری کرتے، پھر تم جیسا ہم آپ کو بولتے نا ہم تمہاری بات سنتے، اور پھر جیسا عذاب ہٹ جاتا پھر اپنی منمانی کرنے لگتے، اپنے ہی جو ہے گمراہی کے راستے پر جو ہے وہ پھر ٹک جاتے۔ تو اب اس طریقے کا معاملہ پر دیکھیے کہ ایک مرتبہ دھوکہ کھائے موسیٰ علیہ السلام، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، پر بار بار ان کے کہنے پر انہوں جو ہے یقین کر لیتے اور ہمدردی میں دعا کرتے۔ اب یہ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنے قوم کے بارے میں بہت ہی شفقت والے ہوتے ہیں، کہ بار بار جھوٹے وعدوں کے باوجود بھی ان سے اتنی محبت ہے کہ ان کی پھر بات پر یقین کر لیتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعائیں کرتے۔ اور پھر ان کا حال کیا تھا؟ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ یعنی کہ جو مصر ہے یہ اس کی پوری بادشاہت، اس کی پوری ملکیت، یعنی کہ اس کا کیا میں مالک نہیں ہوں؟ یہ نہریں میرے نیچے نہیں کیا یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ تو اب دیکھیے کہ فرعون کس طریقے سے جیسا جو ہے موسیٰ علیہ السلام الگ الگ معجزات لاتے یا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عذاب لے کر آتے، تو پھر وہ لوگ کیا کرتے؟ وعدہ کرتے کہ ہم ضرور آپ کی بات سنیں گے اگر یہ عذاب دور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسا عذاب دور ہو جاتا تو لوگ کیا کرتے؟ نرم ہو جاتے، اور لوگ یہ قریب رہتا کہ لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لے۔ تو جیسا فرعون یہ دیکھا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے کے بالکل عین در پہ ہے، تو فوری انہیں جو ہے لوگوں کو ڈائیورٹ کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور لوگوں کو غلط باتیں جو ہے بتاتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک کمزور شخص ہے، اور وہ بھی جو ہے بنی اسرائیل جیسی جو ہے نسل سے وہ بلونگ کرتے ہیں، ذلیل ہے، حقیر ہے، اور یہاں تک کہ ان کو اپنی بات بھی بولنے نہیں آتی۔ جیسا ہم جانتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا وہ سٹیمر کرتے، تھوڑا سا بات جو ہے ہکلا کر جو ہے بات کرتے، جس کے لیے انہوں دعا پڑھتے نا رب اشرح لی صدری والی جو دعا پڑھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر انہیں کیا بول رہا ہے کہ دیکھو یہ جو موسیٰ ہے، ایک طرف ان کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ بادشاہی ہے، نہ ان کے پاس جو ہے کوئی نہریں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ریسورسز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ ان کو بات بھی نہیں کرنے آتا۔ اور دوسری طرف میں ہوں جو اتنا بڑا بادشاہ ہے، ہر چیز کا پاور میرے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ نہر کی بات کیوں کر رہا؟ کیونکہ نہر کے ذریعے سے پوری انفیکٹ پوری لائف جو ہے نہر کے ذریعے سے ہوتی، انسان جیتا نہر کے ذریعے سے، زراعت ہوتی نہر کے ذریعے سے، گارڈنز اور جو ویجیٹیشن اگتا ہے نہر کے ذریعے سے، یعنی کہ ایک پوری جو لائف ہے وہ نہر کے ذریعے سے ہوتی ہے، رائٹ، پانی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو انہیں یہ بول رہا کہ پورے ریسورسز میرے پاس ہے، کیا تم کو یہ بات نظر نہیں آتی؟ کیا تم یہ کمپیئر کر کے نہیں دیکھ رہے کہ موسیٰ کے پاس کیا اور میرے پاس کیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو وہ اس طریقے سے گمراہ کرتا تھا لوگوں کو۔ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے، یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کے ارد گرد میں جو ہے نہیں آتا؟ تو اب یہاں پر اس کا کیا کہنا تھا کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونے کی کنگن اترتے، یا پھر اس کے لیے جو ہے فرشتے اس کا قرین بن کے اس کے اطراف ہمیشہ چاروں طرف سے اس کو گھیر کر اس کو پروٹیکٹ کرتے۔ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، یعنی کہ اس کی قوم کو اس طریقے سے اس نے بے وقوف بنایا، دماغ سے ہلکا سمجھا، اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، اور وہ بھی کیا ہے؟ اس کی اطاعت میں لگ گئے۔ در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا، یعنی کہ بار بار سمجھانے کے بعد، ہر طریقے سے نبی کی ذریعے سے یاد دہانی کروانے کے بعد، جب انہوں نے نہیں مانا اور جان کر بھی اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کا غضب کب آتا ہے؟ جب انسان جانتے بوجھتے یہ معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، یہ معلوم تھا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب آ رہا، یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس احکامات آ رہے، اس کے باوجود بھی جب انسان جانتے بوجھتے نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے غضب کا
مستحق بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ انتقام لیتے ہیں۔ اب یہاں پر آ گیا ورڈ آیت نمبر جو ہے 56 میں، کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ انتقمنا، کہ ہم نے ان سے کیا ہے، سوری آیت نمبر 55 میں ہے، انتقمنا کہ ہم نے ان سے پھر انتقام لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے اور ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا، اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا، یعنی کہ جو بعد آنے والے ہیں، آخرین ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے عبرت اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھ دی۔ تو یہ تھا ذکر موسیٰ علیہ السلام کا، اور فرعون کس طریقے سے اپنی قوم کو گمراہ کیا، جیسا اللہ تعالیٰ پیچھے کی پریویس آیتوں میں بتایا نا کہ شیطان انسانوں کی شکل میں بھی آتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ شیطان کس کے؟ فرعون کی شکل میں آیا، اور جب لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹنے لگے، اللہ کی کتاب کی طرف پلٹنے لگے، اللہ کے ذکر کی طرف پلٹنے لگے، تو فوری جو ہے انہیں غلط غلط باتیں کہہ کر، چکنی چپڑی باتیں کہہ کر، اٹریکٹیو باتیں کہہ کر، یا دنیا کی مثالیں دے کر، دنیا کا مال اور دولت کا جو ہے جھانسا دے کر اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور لوگ اس کی باتوں میں بھی آ گئے اور گمراہ ہو گئے، اور کیا ہے، نشان عبرت بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، کیسا؟ فرعون کے ساتھ وہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ جو ہے ایک جھٹکے میں پورے وہی پانی جس کا انہوں جو ہے غرور اور گھمنڈ کرتے تھے، اسی پانی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ابن مریم کی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی، جو انشاءاللہ ہم لوگ کل دیکھیں گے۔ تو یہاں پر ہم لوگ اس دعا کے ساتھ اپنی کلاس کا اختتام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ایسے تمام شیاطین، جو چاہے جنوں میں سے رہو چاہے وہ انسانوں میں سے رہو، جو ہم کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہماری ان سے حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ بے شک شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم اس کو دشمن ہی جانے اور اس سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو قرآن سے ہمیشہ جوڑے رکھ، یہ قرآن کے ذریعے سے ہم اپنے شیطان کو کمزور کرنے والے بنے، اور شیطان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ نہ کر۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو شیطان کے وسوسوں سے ہم کو بچا لے، اور ہم کو اتنا مضبوط ضمیر عطا فرما، اتنا مضبوط ایمان عطا فرما کہ اس کے وسوسوں کو ہم سمجھنے والے بنے، اس سے بچنے والے بنے، اور اپنے آخرت کے نقصان سے ہم اپنے آپ کو، آخرت کے عذاب سے، آخرت کی دہکتی ہوئی جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں۔ یا الہ العالمین، بے شک دنیا کا جو مال اور دولت ہے وہ کوئی کامیابی کا نشان نہیں ہے، نہ کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو دنیا اتنی عطا کر جتنی ہماری ضرورت ہے، اور ہم کو آخرت میں ڈھیر سارے انعامات سے اللہ تعالیٰ تو نواز دے۔ الہ العالمین، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو تمام باطل جو قوتیں ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو راسخ فرما دے، اتنی محبت عطا فرما دے کہ ان کی محبت میں ہم اپنے اعمال کرنے والے بنے، اپنی زندگی کو گزارنے والے بنے ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی ہمارا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ اکرام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو قرآن سے ہمیشہ جوڑے رکھ، قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، قرآن کے یا تو ہم سیکھنے والے بنے یا تو ہم سکھانے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی سیکھ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری کا احساس ہم کو دلا دے کہ اس کو ہم کو دوسروں تک پہنچانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسا تو نے فرمایا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے تو نے بہت سارے لوگوں کو شرف عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم کو بھی شرف عطا کرنے والا بنا، پر اس کی جواب دہی سے اللہ تعالیٰ وہ جواب دہی کی تیاری ہم کو کرنے والا بنا دے، اور ہم اس کی جواب دہی بس اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہم کو دنیا میں بھی عزت عطا فرما دے اور آخرت میں بھی عزت اور کامیابی عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك حبك وحبك من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔